آسٹیوپروسس یا ہڈیوں کا بھربھرا پن، کیا سر یہ صرف خواتین کی بیماری ہے؟ اور ہماری آڈینس کو بتائیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے؟ آسٹیوپروسس کے متعلق بڑے مسکنسیپشنز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. پتہ ہی نہیں چلتا کہ آسٹیوپروسس ہوتی کیا ہے. جو آرتھرائٹس ہے لوگ سمجھتے ہیں یہی آسٹیوپروسس ہے. ہڈیوں کی بہت ساری بیماریاں ہیں لیکن اس میں سب سے اہم بیماری جو ہے نا وہ آسٹیوپروسس ہے. آسٹیوپروسس کا مطلب یہ بنتا ہے آسٹیو مین بون، پروسس مین پورس ہو گئی ہے، اس میں سوراخ ہو گئی ہے. سوراخ جیسے دیمک لگ جاتا ہے لکڑی کو اور وہ کمزور ہو جاتی ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح ہی یہ بونز جو ہے نا اس کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں. اس کے اندر جو کیلشیم ہے، منرلز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. اس کے اندر راڈز جو ہوتے ہیں جو پروٹینز کے، کولاجن فائبر، وہ کم ہو جاتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ بون لاس ہو گیا، بون میس کم ہو گئی ہے. اور اس سے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بون سافٹ ہو جاتی ہے، نرم بون ہو جاتی ہے، وہ جو کہ راک کی طرح ہارڈ ہوتی ہے. اس کو کاٹنا، اس کو توڑنا اتنا مشکل ہوتا ہے لیکن وہ بعد میں اتنی سافٹ ہو جاتی ہے کہ وہ خود ہی کولیپس کر جاتی ہے باڈی ویٹ سے کولیپس. آپ نے بڑھاپے میں دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے بینڈ ہو جاتے ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کب نکل آیا. اس کی بھی ریزن یہی ہوتی ہے کہ جو اسپائن ہے وہ باڈی کا بوجھ اٹھاتی ہے. جب اس پہ وزن بڑھتا ہے تو مورے کیونکہ سافٹ ہو جاتے ہیں آسٹیوپروسس کی وجہ سے، تو وہ مورے کولیپس کر جاتے ہیں، کمپریشن فریکچر ہو جاتا ہے اور وہ باڈی بینڈ ہو جاتی ہے اور جو کمر ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اور کئی لوگوں کا قد کم ہو جاتا ہے. لوگ ان کو فیملی والے یا فرینڈس کہتے ہیں کہ جی آپ جوانی میں تو ٹھیک تھے لیکن بڑھاپے میں دیکھا آپ کا قد کم ہو گیا. تو وہ 4 سینٹی میٹر تک 2 انچ تک کم جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے بونز کے کولیپس کرنے سے، اکٹھا ہونے سے. سر عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صرف خواتین کی بیماری ہے، کیا یہ سچ ہے سر؟ خواتین میں پریولنس زیادہ ہے، خواتین میں ہوتی زیادہ ہے. 50 سال کی عمر کے بعد 50% خواتین جو ہے نا آسٹیوپروسس میں کا جو ہے نا وہ مبتلا ہوتی ہیں اور اس کی پیشنٹ ہوتی ہیں. مرد جو ہے وہ 50 سال کی عمر کے بعد 4 مردوں میں سے 1 مرد جو ہے نا اس کو آسٹیوپروسس اس کو بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ صرف خواتین کی خواتین ایون آج کل تو بچوں کی ہے جس کو جووینائل آسٹیوپروسس کہتے ہیں. اور بچوں میں آج کل ریزن کیا ہے کہ ایکسرسائز نہیں کرتے، فزیکل ان کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، اسپورٹس نہیں ہے، بیٹھے رہنا، کمپیوٹر پہ کام کرتے رہنا. اور اس سے بھی بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سوسائٹی میں کرائم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ اتنی فریکوینٹلی اویلیبل ہے اور بچے اتنی فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، کولاز. ایگزیکٹلی باہر کے اسکولوں میں، باہر کے ملکوں میں اسکولوں میں فاسٹ فوڈس پہ اور یہ کیفیٹیریاز پہ، کینٹین پہ پابندی ہو گئی ہے اسکولس کے اندر کہ وہ بچوں کو نہیں بیچ سکتے. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ہر روز جو ہے نا یہ بڑھ رہی ہے. تو اس کی وجہ سے بچوں کے اندر بھی جووینائل آسٹیوپروسس ہو رہی ہے جو کہ ایک بڑھاپے کی بیماری ہے. سر آپ نے ذکر کیا کہ خواتین میں یہ 50 ایئرس کے بعد جو ہے یہ آلموسٹ 50% خواتین کو یہ ہوتی ہے. کیا ریزن ہے کہ سر 50 سال کے بعد خواتین میں ہی کیوں ہوتی ہے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 30 سال کی عمر تک بون جو ہے نا بنتی ہے. اس کے بعد 35 ایئرس کی ایج کے بعد بون لاس جو ہے نا وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بون بنتی کم ہے، ٹوٹتی بریک ڈاؤن اس کا زیادہ ہوتا ہے. تو خواتین ایک تو گھر کے اندر ظاہر فزیکل ایکٹیویٹی نہیں، دوسری وہ خواتین ایز اے مدر اپنے آپ کو نگلیکٹ کرتی ہے، اپنے بچوں کی زیادہ کیئر کر رہی ہوتی ہے. تو اس کا ڈائٹ انٹیک، کیلشیم، ڈیری پروڈکٹس وہ کم ہو جاتے ہیں. دوسرا خواتین میں سب سے امپورٹنٹ بات جو خواتین میں کیونکہ زیادہ ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا ہارمونل لیول جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پہ ایسٹروجن ہی بون کی ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہیں. جب ایسٹروجن ڈراپ کرتے ہیں تو بون کی ہیلتھ بھی ڈراپ کرتی ہے. اس لیے مینوپاز کے بعد بڑی تیزی سے جو آسٹیوپروسس ڈیولپ ہوتی ہے اور خواتین میں ایون بون کے فریکچرز بڑی جلدی سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بغیر کوئی چوٹ لگے کھڑے یا ہلکے سے ٹوسٹ ہونے سے جو ہے نا بون فریکچر کر دیتے ہیں. سر کیا کرنا چاہیے یعنی کہ عام پبلک کو ایک اویئرنیس کے طور پہ ورلڈ آسٹیوپروسس ڈے بھی تھا کہ کیا کرنا چاہیے کہ آپ اپنی ہڈیوں کو بچا سکیں؟ جی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا. پہلی بات تو یہی ہے کہ فزیکل ایکسرسائز
کیونکہ بونس کو جتنا سٹریسز دیں گے, جتنا بون سے کام زیادہ لیں گے, بون ریئیکشن میں اتنی زیادہ سٹرونگ ہوگی. جب بون سٹرونگ ہوتی ہے تو اس پہ جو مسل اٹیچ ہوتے ہیں وہ سٹرونگ ہوتے ہیں, لیگامنٹ سٹرونگ ہوتے ہیں, ٹینڈن سٹرونگ ہوتے ہیں, تو آپ کی باڈی کا جو فاؤنڈیشن ہے, جو سٹرکچر ہے, وہ پورے کا پورا سٹرونگ ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو سارا دن بیٹھے رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک ریگولر ایکسرسائز, واک, جاگنگ, جم جو ہے نا وہ جوائن کریں. تیسری بات یہ ہے کہ ریگولرلی وٹامن D3 اور کیلشیم کا استعمال جو ہے نا اپنی وہ ڈیلی بیسس پہ ان کو لینی چاہیے, اور ایسی ڈائٹ لینی چاہیے جس میں وٹامن D3 اور کیلشیم زیادہ ہوتی ہے. اسپیشلی سبز پتے والی جو سبزیاں جو ہوتی ہیں اس میں جو کیلشیم ہے وہ اچھی خاصی ہوتی ہے. تیسری بات جو ہے سن ایکسپوجر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹیریئر لاہور میں وہ گھر جہاں پہ دھوپ کم آتی ہے وہاں پہ آسٹیوملیشیا, آسٹیوپروسس, ہڈیوں کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں. اور وہ بچے جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور وہ باہر نہیں نکلتے, اسپورٹس نہیں کرتے, دھوپ نہیں لگتی, ان میں بھی یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. تو لہٰذا ایکسپوجر, سن ایکسپوجر اور ڈائٹ جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تیسرے لوگ جو ڈرنک کرتے ہیں, الکوہل لیتے ہیں اور سگریٹ نوشی کرتے ہیں, ان میں آسٹیوپروسس بہت ہے. اس لہٰذا وہ ان کو بہت یا تو بند کر دینی چاہیے یا اس کی تعداد کو بہت کم کر دینا چاہیے.